اللہ تعالیٰ کا کروڑا ہم پر احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ماننے والوں کی جماعت میں رکھا ہے، اپنے نافرمانوں کی جماعت سے ہمیں دور رکھا ہے۔ آغاز اس بات سے کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو شرعی معاملات تھے جن کا تعلق شریعت کے ساتھ، ان سارے معاملات کی تعلیم رسول اللہ علیہ السلام نے اس طرح امت کو دی۔ سنن ابو داؤد کی وہ روایت ہم نے کئی بار پڑھی ہے کہ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ تمہیں تمہارے نبی نے سب سکھایا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں، ہمیں ہمارے نبی نے سب سکھایا ہے، یہاں تک کہ بیت الخلاء کے حاجات کے آداب بھی ہمیں بتائے۔ تو شرعی معاملات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے واش روم جانے کا طریقہ، جوتا پہننے کا طریقہ یہ تک بتا دیا۔ اسی طرح کچھ باتیں ایسی ہیں جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ یہ کام کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، ہے نا ایسا؟ اور کبھی کبھی وہ ہمیں مستقبل کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ اگر تم ایسے کرو گے ایسے ہوگا، یا آنے والا دور ایسا آئے گا، اس طرح کے معاملات ہو۔ ہر ماں باپ، ہر استاد اپنے بچے کو مستقبل کے خطرات سے آگاہ کرتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اس کو کوئی بھی حیرانگی سے نہیں دیکھے گا۔ ہر ماں باپ، ہر استاد اپنے شاگرد کو، اپنے بچے کو آنے والے خطرات سے آگاہ کر کے جاتا، بلا تشبیہ، بلا تمثیل۔ جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا، میں تمہارے لیے بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے بھی اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا، آنے والے خطرات کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام سب کچھ اپنی امت کو بتا کر گئے ہیں۔ اگر اس حصے کو سمجھ لیا جائے تو قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں بڑا واضح طور پر اشارہ کرتی ہے کہ محبوب تو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، مگر وہ جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اسی لیے سنن ابو داؤد کی ہی وہ روایتیں ہم نے کئی بار پڑھی ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ سے فرمایا تھا اکتب، میری روایات کو لکھا کرو، اس لیے کہ اس زبان سے سوائے حق کے، سچ کے کچھ نہیں نکلتا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے احوال کی خبر دی ہے، اور آپ دیکھیں تو بہت ساری احادیث موجود ہیں، اخبار غیب، انباء غیب، جو چھپی ہوئی باتوں کی خبریں ہیں، آنے والے احوال کی خبریں ہیں، ساری اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دی، جن کو جاننے کا ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں، جن کو جاننے کا ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں۔ جدید دور میں بھی قبر تاحت نگاہ کشادہ ہو رہی ہے، محسوس ہوتا ہے، کسی جدید ذریعے سے، جدید آلے سے آپ جان سکتے ہیں کہ مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ساری وہ غیبی خبریں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنی امت کو دے کر گئے۔ اس کے بعد پھر امت کی نادانی کہہ لیں، امت کا ظلم کہہ لیں، کہ امت اس بات میں بحث کرنے لگ پڑی کہ جی نبی کو علم ہے یا نبی کو علم نہیں ہے۔ انہی اخبار غیب میں سے، انباء غیب میں سے ایک خبر آپ نے واقعہ کربلا کے حوالے سے بھی دی۔
صحیح بخاری کی یہ روایت ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ صحیح بخاری کا رقم الحدیث ہے 7058، 7058 نمبر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سمعت الصادق المصدوق، میں نے صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہلاکت امتی علی یدی غلمت من قریش، میری امت کی ہلاکت قریش کے چند نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ میری امت کی ہلاکت چند نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی، یہ واضح کیا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث سنا رہے تھے تو فقال مروان کہنے لگا، لعنت اللہ علیہم غلمہ، ان لڑکوں پر، یہ عربی میں جب اس کا معنی اردو میں ہم کرتے ہیں تو ہماری اردو زبان میں یہاں تو چھوکرا کہا جاتا ہے، نوخیز لڑکے، یہ الفاظ اس طرح کے استعمال کیے جاتے ہیں کہ بے وقوف لونڈے۔ تو میری امت کی ہلاکت ان بے وقوف نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ مروان نے کہا ان نوجوان بے وقوفوں پر لعنت ہو اللہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، لو شئت ان اقول بنی فلان و بنی فلان، تم چاہو نا تو میں تمہیں بتاؤں وہ کون کون لوگ ہیں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں وہ کون کون ہیں۔ اور یہی روایت بخاری میں کتاب العلم میں بھی آتی ہے، جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس حدیث کا مفہوم ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں میں انہیں ظاہر نہیں کر سکتا۔ یہاں پھر بڑی تفصیل طلب بات ہے کہ جی علم چھپانے کے معاملے میں یہ باتیں آتی کہ نہیں آتی، آپ نے اس طرح کیوں کہا؟ تو یہ ان روایات کا علم، ان اخبار کا علم شریعت سے نہیں، آنے والے فتنوں سے ہے۔ تو ان لوگوں کی شرارتوں اور ان کے فتنوں سے ڈرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ یہ فرمانے لگے کہ میں وہ علم ظاہر نہیں کرتا، لیکن آپ نے جا بجا ان کی نشاندہی کر دی ہے۔ صحیح بخاری کی جو روایت ہے، اس حدیث کی شرح میں امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ، متوفی 852 ہجری، یاد رہے بخاری کی سب سے زیادہ امت میں دو شروحات، اب تو شرح ابن بطال بھی ہے، لیکن جن دو شروحات کو شہرت دوام ملی، ایک ہے امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے فتح الباری جو شرح بخاری ہے، ایک دوسری ہے علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ جن کی بخاری کی شرح عمدۃ القاری۔ یہ دو محدث اور شارحین حدیث امت میں ان کا نام ہے بخاری کی شرح کے حوالے سے۔ امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا، وہ جملہ بھی آپ کے سامنے ہے جو امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں وَإِنَّ أَوَّلَهُمْ، ان نوجوان لڑکوں میں جو امت کے اندر ہلاکت کا، تباہی اور بربادی کا سبب بنے، اولہم یزید۔ یہ آج کا کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، ابن حجر جیسا عالم زمانہ جو بے مثل و بے مثال شخصیت گزری، جس کے علم کا آج تک کوئی ہم پلہ نہیں آیا، انہوں نے لکھا اولہم یزید کما دل علیہ قول ابی ہریرہ، کہتے ہیں اس کی مزید وضاحت اس بات سے ہوتی ہے جس کی طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول دلالت کرتا ہے، کیا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے، میں وہ بھی آپ کو آگے بتاؤں گا۔ اور احادیث کی کتب میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ دعا بھی موجود ہے۔
امام ابن حجر فرماتے ہیں وہ دعا کیا تھی؟ رأس الستین، 60 کی دہائی سے پناہ مانگنا، و امارت الصبیان، نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگنا۔ یہ 2 دعائیں ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ ایک کیا یاد کر لیں ان کو، صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا میری امت کی ہلاکت ہوگی چند نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں، اور اس کی شرح میں امام ابن حجر عسقلانی یہ لکھتے ہیں کہ ان میں پہلا شخص جو ہے وہ یزید ہے، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ کا قول اس کی طرف مزید رہنمائی کرتا ہے، جس میں ابو ہریرہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ 60 کی دہائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور نوجوان لڑکوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دعا کا آپ نے جو واضح ثبوت ہے، امام ابن کثیر، تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، اس کی جلد نمبر 8 صفحہ 191، امام ابن کثیر نے لکھا کہ 60 ہجری میں اس کی بیعت ہوئی۔ کب؟ 60 ہجری رجب میں اس کی بیعت ہوئی۔ اس کی پیدائش ہوئی تھی 26 ہجری میں۔ اس کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 26 ہجری میں۔ اور جس روز اس کی بیعت ہوئی، امام ابن کثیر لکھتے ہیں اس کی عمر تھی 23 سال۔ اس کی عمر کیا تھی؟ کتنی؟ اللہ کے نبی کی دعا، میری امت کی ہلاکت نوجوان نادانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ اب رسول اللہ علیہ السلام کی دعا اور امام ابن کثیر کی یہ روایت اور امام ابن حجر عسقلانی کا یہ جملہ کہتے ہیں کہ یزید کا کام کیا تھا کہ جو بڑے بڑے شیوخ کبار جو امارت کے جو امین تھے ان کو ہٹا کے وَيُوَلِّيهَا الْأَصَاغِرَ مِنْ أَقَارِبِهِ، اپنے قریبیوں کو ان کی جگہ مقرر کرتا تھا، بڑوں کو ہٹا کے ان کی جگہ چھوٹوں کو، اپنے قریبیوں کو مقرر کرتا تھا۔ یہی جملہ امام بدر الدین عینی نے بھی لکھا، کہا وَأَوَّلُهُمْ يَزِيدُ عَلَيْهِ مَا يَسْتَحِقُّ، کہتے ہیں اس پر وہ جس کا وہ مستحق ہے، اس پر وہ جس کا وہ مستحق ہے۔ کہتے ہیں اس روایت میں جو پناہ مانگی گئی اس کا پہلا مصداق جو ہے وہ یزید ہے۔ اب صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 120، جس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، 2 برتن مجھے یاد ہیں، 2 طرح کی احادیثیں مجھے یاد ہیں۔ فاما احدہما، ایک تو وہ ہیں جن کو میں نے ظاہر کر دیا، دوسری کو میں ظاہر اگر کر دوں میری گردن کاٹ دی جائے، میری گردن کاٹ دی جائے۔ اب امام ابن حجر اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من رأس الستین و امارت الصبیان یشیر الى خلافت یزید بن معاویہ لأنها كانت سنة 60 من الہجرہ واستجاب اللہ دعاء ابی ہریرہ فمات قبلها بسنہ۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کے یہ جو دعا، یہ جو روایت ہے کہ میں ایک ظاہر کرتا ہوں ایک ظاہر نہیں کرتا، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی پناہ مانگتے تھے 60 کی دہائی سے، 60 کی دہائی سے، 60 کی دہائی سے۔ اچھا، بعض روایات میں 70 کا لفظ بھی ہے جس سے دھوکہ دیا جاتا ہے، جس سے کیا کیا جاتا ہے؟ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ وہ میری ایک ناقص سی ایک سوچ کے مطابق، آپ کرکٹ میچ بچے بڑا شوق سے دیکھتے بھی ہیں، کھیلتے بھی ہیں، جب اس میں اسکور دکھایا جاتا ہے، اوور دکھائے جاتے ہیں، تو اگر 24 اوور ہو چکے ہوں، 20 چل رہے ہیں نا،
اگر 24 اوور ہو چکے ہوں، کوئی بھی لگا لیں، 2 اوور ہو گئے ہیں، تو 2 اوور کے بعد اگر 3 گیندیں ہوئی ہیں تو لکھا 2.3 جاتا ہے، لکھا 2 ہی جاتا ہے، لکھا 2 ہی جاتا ہے۔ جب 60 کی دہائی پوری ہو گئی، 60 کی دہائی، تو 70 کی دہائی سے بھی وہی مراد ہے جو 60 کی دہائی سے مراد ہے، اور آپ اس پہ لاکھ پردے ڈالیں کہ نہیں جی یہ 70 مراد ہے، 60 نہیں ہے، 70 میں تو وہ شخص بادشاہ بنا تھا، تو پھر یہ جو محدثین، اتنے قابل احترام محدثین جن کا علمی مقام و مرتبہ، اچھا ہمارے ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، سید زادے ہیں، وہ پتہ ہے ان کا اپنا ایک انداز ہے پنجابی میں، اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ اتنا بڑا نام ہے امام ابن حجر کا کہ ان کے سامنے لو تو ان کی ہاں نکل جاتی ہے، اچھا، ان کے اپنے اسٹائل میں کہ ابن حجر وہ ہے، ابن حجر کا نام وہ ہے کہ جب علمی حلقوں میں لیا جائے تو علمی حلقے کہتے ہیں اچھا ابن حجر نے یہ بات کہی، تو امام ابن حجر کہتے ہیں یشیرو، اشارہ ہے اس میں کس کی طرف؟ خلافتی یزید ابن معاویہ، اس میں اس دعا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ جو پناہ مانگ رہے ہیں، اشارہ کس کی طرف ہے؟ یزید کی حکومت کی طرف ہے۔ کہتے ہیں کیونکہ 60 کی دہائی میں وہ خلیفہ بنا تھا، امارت اس نے سنبھالی تھی۔ پھر آگے کہتے ہیں اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اس سے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، کیونکہ وہ کیا مانگا کرتے تھے؟ پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ نے اس 60 کی دہائی سے پہلے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب 2 مقتدر ہستیاں، ابن حجر اسقلانی، علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ، ان کے بعد اور کسی کی ضرورت نہیں رہ جاتی، لیکن میں اس کے بعد ایک اور حوالہ آپ کو اس میں دیتا ہوں۔ چلو، یہ ہے تفسیر الباری جو بخاری کی شرح اور اہل حدیث مکتبہ فکر کے علامہ وحید الزماں انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ اب اس کی شرح میں اس کے تحت وہ لکھتے ہیں یزید کے حوالے سے، اس کا صفحہ نمبر ہے 484 اور جلد نمبر ہے 6۔ علامہ وحید الزماں نے لکھا، میں کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو یزید پر خروج کیا تو اول آپ نے اس سے بیعت نہیں کی تھی، آپ نے اس سے اول بیعت اور اس کی خلافت قبول۔ دوسرے، یزید نے وہ باتیں کرنی شروع کی جو صراحتاً کفر تھیں، یزید نے وہ باتیں کرنی شروع کی جو صراحتاً آپ کا امام، آپ کی جماعت کا ایک بہت بڑا نام شرح کر رہا ہے، اور وہ یہ لکھتا ہے جیسے شراب اور زنا اور 2 بہنوں کو جمع کرنا حلال، اور ایسی حالت میں اس سے لڑنا اور اس پر جہاد کرنا واجب تھا، اس کے خلاف نکلنا، اس سے جہاد کرنا واجب تھا، اور امام نے جو کیا وہ بجا کیا، آپ دین اور شریعت کی حفاظت کے لیے آپ نے اس پر خروج کیا اور اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ یہ ہم نے نہیں لکھا، ہمارے کسی عالم نے نہیں لکھا۔ اب میں اس کی آپ کو وجہ بتاؤں کہ یہ میں کیوں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں پہلے وہ چیز آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ساری بحث کا جو لب لباب اور وجہ ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ایک طرف ہے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا، دوسری طرف ہے یزید پلید۔ اچھا، اس میں علامہ وحید الزماں نے اسے یزید پلید لکھا، تو جو اس کا شارح ہے نا، وہ کہتا ہے نہیں جی، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے اس کو۔ تو آج یزید کے جو وکیل ہیں، حدیثیں صرف بخاری کی جو ایک روایت آپ کے سامنے رکھی، اس کے بعد کسی اور کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ اس حدیث کی تائید میں 2 روایتیں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں۔ ایک اس میں روایت ہے مجمع الزوائد کی، جسے امام ہیثمی نے
جمع کیا۔ امام ہیثمی کا سن وفات ہے 807 ہجری، 807 ہجری۔ مجمع الزوائد کی یہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اس کو بخاری کی اس روایت سے ملائیے گا تو یہ پھر روایت قوی ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی۔ ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لا یزال ھذا امر امتی قائما بالقسط حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت انصاف پر، عدل پر قائم رہے گی یہاں تک کہ ان روایات کو جو شخص بدلے گا، میری امت کی ان روایات کو، ان معاملات کو جو شخص بدلے گا وہ ہوگا بنی امیہ سے، اور اس کا نام ہوگا یزید۔ امام ہیثمی مجمع الزوائد متوفی 807 ہجری۔ اس کے بعد دوسری حدیث کی کتاب مسند ابو یعلا، مسند ابو یعلا، مسند ابو یعلا میں بھی یہی روایت ہے کہ وہ شخص جو روایات کو، معاملات کو جو انصاف پر قائم ہے انہیں بدلے گا، اس کا نام ہوگا یزید۔ آپ کہتے رہیں کہ یہ روایات ضعیف ہیں، لیکن آپ اگر ان کو ضعیف بھی مانتے ہیں تو پھر جو صحیح روایات ہیں ان کے ساتھ ان کو ملا دے تو پھر ان کا ذوف ختم ہو جاتا۔ اب یہ جو یزید کا، اس کا وکالت کرتے ہیں اور ہر مرتبہ اس کی گواہی دیتے ہیں، میں وہ چیزیں آپ کے سامنے پہلے رکھتا چلوں۔ پہلے ایک چیز یہ دیکھیے گا، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ ہے جی ان کا موقف۔ جملہ اوپر آپ کو اگر نظر آ جائے کہ یزید بن معاویہ، اب اگلا جملہ تو نہیں میں پڑھوں گا، نہ میں آپ سے کہوں گا پڑھنے کے لیے، لیکن یہ وہ قبیلہ ہے جو یزید کے لیے رحمت اللہ علیہ کے الفاظ بولتا ہے۔ یزید کے لیے کراچی میں ریلی نکلی تھی نا، اسی جماعت کی نکلی تھی، انہوں نے امیر یزید زندہ باد کے نعرے بھی لگائے تھے، وہ بھی موجود ہے۔ اب وہ باتیں سنیے گا جو یہ موصوف کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں، پھر ان ساری باتوں پر بحث کریں گے۔ اکثر ان دنوں میں سوالات کیے جاتے ہیں کہ اس اعلان کرنا، اس کو ممنوع کرنا، اس کو برا بلا کرنا، گال دینا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یزید کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان تھا وہ۔ اس وقت کے جتنے صحابہ موجود تھے، زندہ تھے سن 7 ہجری میں، ان سب صحابہ نے سوائے چند ایک کے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اس کو یہاں رک کے ساتھ ساتھ کرتے چلے نا، اور جایا کریں، آخر میں بات کروں گا، اور جایا کریں، ایمان تازہ ہو، انہی کے ساتھ حشر ہوگا پھر آپ لوگوں کا بھی۔ کیا دلیل دی کہ جی 60 ہجری میں جب وہ خلیفہ ہوا تو بڑے بڑے صحابہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ، اس میں آپ کو اس کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں۔ جب یزید امیر بنتا ہے، والی بنتا ہے، تو یزید نے خط لکھا، یزید نے خط لکھا، ولید بن عتبہ کو لکھا، اما بعد حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر کو بیعت کے لیے سختی سے پکڑ لو، اور اس میں کسی قسم کی نرمی نہیں حتیٰ کہ وہ بیعت کر لیں۔ امام ابن کثیر تاریخ کے امام وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس نے امیر بنتے ہی کیا کیا؟ خط لکھا، ان کو سختی سے چھے بدی را شوربا، کس کو کس کے ساتھ جوڑ رہے ہو؟ آگے چلتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین تسلیم کیا اور یزید بن معاویہ اس لشکر کا سپہ سالار بھی تھا جس لشکر کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا
کہ اول جیش یغزون مدینہ کا کیسا مرفوع لہم، سب سے پہلا لشکر جو قسطنطنیہ میں جنگ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے، تو اس کا سپہ سالار یزید بن معاویہ تھا۔ بعض لوگوں کا اس کے بارے میں دوسری دلیل کیا دیتے ہیں؟ بڑی مشہور روایت ہے رٹی رٹائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے قسطنطنیہ اس پر حملہ کیا وہ بخشا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بخشا ہوا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے یہ بشارت دی اگر کوئی یہ کام کر لے تو بخشا ہوا، یہ کام کر لے تو بخشا ہوا۔ مثلا من حجا، جس نے حج کیا، لم یرفس لم یفسق، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی۔ یہ پچھلوں کی ہے نا، اگر اس کے بعد وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا حساب دے گا۔ مغفور لہم کا یہ معنی تو نہیں ہے۔ اگر بالفرض اسے مان لیں کہ جی وہ اس قسطنطنیہ کے جہاد میں شامل تھا، اول شامل نہیں تھا، اس پہ بھی دلائل موجود ہیں۔ اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ آئے، میں اسے دکھاؤں گا کہ خود اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ وہ اس لشکر میں شامل نہیں تھا۔ سنن ابو داؤد کی روایت سے شامل ہے کہ اس لشکر کا امیر کوئی اور تھا جب قسطنطنیہ پر حملہ ہوا، اور جو اس کے دور میں حملہ ہوا اس سے پہلے کئی حملے ہو چکے تھے، یہ بات ثابت ہے تاریخ سے۔ اب بالفرض اگر مان بھی لیں کہ جی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس لشکر میں ہوگا سارے بخشے ہوئے ہیں، تو کیا بخشے ہوئے ہونے کا سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد اس کے لیے سب حلال ہو جاتا ہے؟ صحابہ کا اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا، اس کو امیر مان لینا، اس کا مغفور لہم کی اس بشارت میں شامل ہونا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر اس کے بعد وہ کوئی غلط کام کرے تو پھر بھی اس کی پکڑ نہیں، اس کا مواخذہ نہیں۔ عجیب بات کہتے ہیں یہ لوگ بھی۔ اگلی جو ہے نا شروع کو شبہات پیدا کرنے والا رویہ بھی ہے، لیکن وہ اس ملک کو نہیں پہنچتا۔ سب سے پہلا لشکر جتنی ابوطالب ہو وہ بھی شامل تھے، وہ بھی شریک تھے اس میں۔ تو اس حدیث کی بنا پر وہ مغفور لہم کے اندر بھی انشاءاللہ الرحمن شامل ہے۔ ویسے بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان فوت ہو جائے اس کے وفات کے بعد اس کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، اس کو مت برا بھلا کرو، اس کو گالیاں نہ دو، اس کی برائیاں بھی بیان نہیں کرو۔ تو یہ اس کو گالیاں دینا، اس کو برا بھلا کہنا، اس پر لعنت کرنا اور جھوٹے الزام لگانا کہ وہ زانی تھا، وہ شرابی تھا، وہ کبابی تھا، وہ ناچ گانے والا تھا، یہ سب جھوٹ اور دجل ہے۔ اور یہ ابن یہودی کے جو پیروکار ہیں ان کا ایجاد کردہ اور پھیلایا ہوا پروپیگنڈا ہے۔ یہ بخاری کی شرح آپ کے عالم کی لکھی ہوئی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہودیوں کا پھیلا ہوا پروپیگنڈا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہارے شارح حدیث لکھتا ہے کہ جی، میں اسی کے الفاظ پڑھتا ہوں، چھوکروں کی حکومت خرابی اور بربادی کی جڑ ہے۔ یہ خرابی اسلام میں یزید پلید کے زمانے سے شروع ہوئی۔ وہ کم بخت ایک کم سن چھوکرا تھا، بوڑھے بوڑھے صحابہ اس وقت تک موجود تھے، اس کو کسی قاعدے سے خلافت کا حق نہ تھا، لیکن زور زبردستی حاکم بن بیٹھا۔ آخر مسلمانوں پر وہ تباہی آئی کہ پناہ بخدا مسلمانوں کے سردار امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، جن سے اسلام کی زینت تھی، جن سے اسلام کی۔ چلے جی، آپ کی بات مان لیتے ہیں، اور یہ بات یہ توفیق الباری، یہ بھی اہل حدیث مسلک کے عبد الکبیر محسن ہیں، انہوں نے بھی یہ لکھا کہ اس حدیث کا جو پہلا مصداق ہے وہ یزید بن معاویہ۔ کہ آپ نے کہا میری امت کی ہلاکت کن کے ہاتھوں ہوگی؟ نوجوان چھوکروں کے ہاتھوں ہوگی، اور سب سے پہلے یزید ہی ایسا تھا جو اس تخت پر بیٹھا تھا، اور کوئی نہیں تھا۔ اب اگر ان ساری باتوں کو مان لیں کہ جی امام علی مقام کے شہادت میں اس کا ہاتھ کوئی نہیں تھا، اس کو مان لیتے، تو جو خط اس نے لکھا کہ ان کو چھوڑنا نہ، ان کو چھوڑنا نہ، اور آگے جو باتیں ہیں
آپ اس واقعے کو ایک سائڈ پہ کر دیں، واقعہ کربلا کو ایک سائڈ پہ کر دیں، نہیں جی وہ تو ابن زیاد نے قتل کیا تھا، اس نے تو حکم ہی نہیں دیا تھا، اس نے تو حکم ہی نہیں دیا تھا، وہ تو ابن زیاد کا اپنا فعل تھا، اگر یہ ہوتا تو یہ معاملہ نہ ہوتا، اس کی صفائی، اس کی وکالت۔ اور اس واقعے کو اگر نکال دیں ایک لمحے کے لیے تو پھر دوسرا واقعہ، تیسرا واقعہ، میں صرف ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ جب اہل مدینہ نے یہ سنا کہ جی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہو گئے ہیں؟ شہید ہو گئے ہیں، تو اب اس نے کیا کیا؟ اس نے مدینہ پر لشکر بھیجا، اس نے مدینہ پر کیا بھیجا؟ لشکر بھیجا، اور اس لشکر کو جو معاملہ تھا میں وہ آپ کے سامنے امام ابن کثیر کے الفاظ رکھتا ہوں کہ امام ابن کثیر نے یہ الفاظ لکھے، آپ اس کو ایک سائڈ پہ کریں۔ کہتے ہیں کہ یزید نے جب اہل مدینہ نے اس کی بیعت توڑ دی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے پہلے ایک کو کہا کہ تو جا کے حملہ کر، اس نے کہا میں نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی کا شہر ہے، میں نہیں کر سکتا۔ اس نے پھر دوسرے کو کہا، تو پھر اس نے ایک ایسا شخص جس کا نام تھا مسلم بن عقبہ، کیا نام تھا؟ امام ابن کثیر لکھتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر ہے 278 جلد نمبر 8، امام ابن کثیر نے لکھا اسے سلف کہتے تھے مسرف، زیادتی کرنے والا۔ کیا کہتے تھے؟ زیادتی کرنے والا۔ کہتے ہیں مسلم بن عقبہ کو بھیجا اور 10,000 سوار، بعض نے 12 بعض نے 15 کہا، اور ہر ایک کو 100 دینار دیے، ہر ایک کو 100 دینار دیے۔ اور پھر یزید نے مسلم بن عقبہ سے کہا، صفحہ 279 جلد نمبر 8، یزید نے مسلم بن عقبہ سے کہا لوگوں کو 3 بار دعوت دو، اگر وہ اطاعت کی طرف رجوع کریں تو ان کی بات قبول کرنا اور ان سے باز رہنا، بصورت دیگر اللہ سے مدد طلب کرنا اور ان سے جنگ کرنا، اور جب تو ان پر غالب آ جائے تو 3 روز تک مدینہ کو مباح کر دینا، 3 روز تک مدینہ کو حلال کر دینا، 3 روز تک کیا کرنا؟ مدینہ کو حلال کر دینا۔ یہ ہے آپ کا مغفور لہم، یہ ہے آپ کا رحمت اللہ علیہ، یہ آپ کو مبارک ہو، اور اللہ کو جمعے کے دن کی قبولیت والی گھڑی کا واسطہ دیتے ہیں، جو یزید کے لیے یہ دعا کرے کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو، وہ امیر تھا یا اس کے لیے اس طرح کے کلمات کہے، اللہ ان کو میدان محشر میں انہی کے ساتھ اٹھائے۔ اور پھر کہتے ہیں صفحہ 280، مسلم بن عقبہ جسے سلف مسرف بن عقبہ کہتے تھے، اللہ اس برے اور جاہل شخص کا بھلا نہ کرے، یزید کے حکم کے مطابق مدینہ کو 3 دن کے لیے مباح کر دیا۔ کس کے حکم سے؟ یزید کے حکم سے۔ کہاں کہاں وکالت کرو گے یزید کی؟ اور پھر آگے امام ابن کثیر نے لکھا کہ جب وہ 3 دن کے لیے مدینہ مباح ہوا تو پھر 1000 عورتوں نے بغیر خامند کے بچے پیدا کیے تھے، اور میرے پاس الفاظ کوئی نہیں اس سے زیادہ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو شہید کیا، اور پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یہ سارا کا سارا آپ کے اس رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ اللہ اسے بھی غارت کرے اور اللہ آپ کو بھی غارت کرے کہ یزیدی فوجوں نے اہل مدینہ کی عورتوں کی عصمت دری کی، اور 1000 عورتیں تھیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اور علامہ قرطبی لکھتے ہیں مدینہ کے قتل عام میں یہ آپ کا بخشا ہوا، یہ جس کے آپ وکیل ہیں، یہ جس کی آپ وکالت کا دم بھرتے ہیں اور امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں،
مدینہ کے قتل عام میں 1700 مہاجرین اور انصار صحابہ اور تابعین شہید ہوئے۔ کتنے؟ 1700 عام لوگوں میں سے بچوں اور عورتوں کے سوا 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ 700 قرآن کے قاری، 97 قریش شہید ہوئے۔ اور علامہ قرطبی کہتے ہیں، ابن حزم بیان کرتے ہیں، رسول اللہ کی مسجد میں گھوڑے باندھے گئے جو قبر انور اور منبر کے درمیان پیشاب اور لید کرتے رہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ امیر ہے، یہ اس کو کہتے ہیں، اس کے لیے اس طرح کے الفاظ لکھتے ہیں۔ ان کو اس کی وکالت مبارک ہو، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کس کا تقابل کس کے ساتھ کرتے؟ کس کا تقابل کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اور ڈھکے چھپے لفظوں میں بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح ان کے اس مسلک سے ہٹتے ہوں۔ یہ ہے امام ابن تیمیہ کا مجموع الفتاوی، اس میں یہ باقاعدہ پورا ایک سوال ہوا اس حوالے سے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 250، جلد نمبر ہے 3 اور 4۔ کہتے ہیں کہ صالح بن احمد نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ قلت لأبی، میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو یہ آپ کے سامنے، قلت لأبی ان قوما یقولون انہم یحبون یزیدا، کہ بھئی ایسی قوم بھی ہے جو یہ کہتی ہے ہم یزید سے محبت کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا، یا بنیا، اے میرے عزیز بیٹے، وَهَلْ يُحِبُّ يَزِيدَ أَحَدٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کیا کوئی ایسا شخص جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ یزید سے محبت کر سکتا ہے؟ امام احمد بن حنبل کا یہ جملہ کافی ہے، اس میں مزید پھر آگے جا کے اچھا دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی ایک شرابی لایا گیا، بخاری کی روایت ہے، ایک شرابی لایا گیا، اس شرابی کو کوڑے مارے گئے، تو کسی نے کہا تجھ پہ لعنت ہو، تجھ پہ، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا نا نا، اس پہ لعنت نہ کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، شراب پیتا ہے لیکن محبت کرتا ہے۔ اب کہتے ہیں جی یہ اللہ کے نبی نے منع کیا، اللہ کے نبی نے منع کیا، مجھے بتاؤ حدیث کے الفاظ ہیں انہو یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے، یہ آپ کا رحمت اللہ علیہ کیسی محبت کرتا ہے کہ جو مدینہ کو 3 دن کے لیے مباح کر دے، روض من ریاض الجنہ میں اس کے سپاہی گھوڑے باندھیں، اور اس قدر خوف و ہراس اور قتل و غارت گری کرے۔ یہ صرف ایک میں نے واقعہ آپ کے سامنے رکھا، مکہ کا نہیں ابھی رکھا۔ اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی یزید جو ہے وہ اچھا آدمی تھا، اسے یہ نہ کہا جائے، اسے وہ نہ کہا جائے۔ امام ابن کثیر نے تو بہت کچھ لکھا ہے، اگر میں وہ آپ کے سامنے پڑھوں تو وہ علامہ وحید الزمان نے لکھ دیا کہ جمع بین الاختین، 2 بہنوں کا جمع کرنا، شراب وغیرہ یہ ساری اس نے اپنے لیے مباح کر دی تھی۔ تو ایسے کو آپ اپنا امیر مانتے ہیں تو مانتے رہیں، ہم یہ کہتے ہیں۔ اور یہ کلپ چند دن پہلے ریکارڈ ہوا، پھر اس کے بعد انہوں نے 2-3 کلپ اور بنائے اپنے پیج پر، جس میں کہا ہم حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، پھر اس پہ پوچے ڈالے۔ تقابل کیا کرتے ہو؟ کہاں جنتی جوانوں کا سردار ہے؟ تمہاری مثال تو وہ ہے کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں شرم آئی، تمہیں تو یہ بھی شرم نہ آئی کہ جنتی جوانوں کے تقابل کے لیے تمہیں وہ امیر یزید ملا جس کے زندہ باد کے تم نعرے لگاتے ہو، کتابیں چھاپتے ہو، اور اس طرح کی کتابیں یہ چھاپ رہے ہیں۔ اور یہ ان سے کوئی کہے کہ کہو یزید کو، وہ کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے جی،
ثابت نہیں ہے کہ جی یزید نے ان کے قتل کا حکم دیا. چلو اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دو. جو مدینہ پر حملہ کیا وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فضائل مدینہ کے اندر امام مسلم نے جو باب باندھا وہ بڑی روایتیں سخت ہیں کہ اللہ اس کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا، بلکہ یہاں تک الفاظ ہے صحیح مسلم میں فضائل مدینہ کے اندر، جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا ستائے گا جس طرح نمک پانی میں حل ہو جاتا ہے وہ بھی اس طرح ہو جائے گا. اور پھر ایسا ہوا. تو اہل مدینہ کو ڈرایا کس نے؟ مسلم بن عقبہ نے. تو مسلم بن عقبہ کو بھیجا کس نے تھا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر مقدس اور اس مقدس جگہ جس کے بارے حضور نے فرمایا جنتی جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، روضوں میں ریاض الجنہ ہے، وہاں تمہاری فوجیں نے یہ کام کیا. اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے اور دین کو صحیح طور پر سمجھنا نصیب فرمائے کہ یہ یزید کی